ڈاکٹر صاحب، جو کرونا کی دوسری لہر اس وقت دنیا میں آئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے پہلے تو لاک ڈاؤن بھی کیا اور سارے سورسز استعمال کیے، ہر جگہ ایس او پی خیال رکھا گیا. اس وقت نہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی ایسا ایس او پی استعمال کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں جی اپنے آپ کا خیال رکھو. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے پلیز؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، عرض یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس میں گورنمنٹ کو ہم کوئی الزام نہیں دے سکتے. میں بطور ڈاکٹر ایک غیر جانبدار شخص کے طور پر کام کر رہا ہوں جس کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے. میں ہر دفعہ ہر روز تقریباً ہفتے میں پتہ نہیں کتنی بار ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اوپر، اور اب تو آپ کسی کو ٹیلی فون کریں تو ٹیلی فون اس کے سننے کے سے پہلے، پیغام پہنچنے سے پہلے یہی آتا ہے کہ آپ کووڈ-19 سے بچنے کی کوشش کریں اور ماسک پہنیں، دوری رکھیں. یہ پیغام تو ہر جگہ جا رہا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے پیغام نہیں ملا یا ہمیں پتہ نہیں، تو یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے. دیکھیں، عرض یہ ہے کہ یہ جب سے کووڈ شروع ہوا ہے 19، اب تقریباً سال ہونے والا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہی یہی کہا گیا تھا کہ آپ ماسک پہنیں اور 6 فٹ یا اس سے زیادہ وقفہ فاصلہ رکھیں آپس میں. گیدرنگ میں نہ جائیں، انڈور کا ہے گیدرنگ جہاں لوگ جمع ہیں. اس کے اوپر گورنمنٹ نے عمل بھی کرایا. لوگ بھی ڈرے تھے پہلے، انہوں نے بھی کچھ عمل کیا مگر پوری طرح عمل نہیں کیا، اور اس کے بڑے اچھے نتیجے نکلے کہ پاکستان کی ساری دنیا میں تعریف کی گئی. مگر اب جو دوسری چیز ہے، ایکچولی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی لہر ہے پاکستان کی حد تک، کیونکہ وہ تو ختم ابھی ہوئی نہیں تھی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی وبا تو ختم ہو گئی. میں یقین کریں ڈاکٹر صاحب، عجیب ہے، یعنی کہ بعد دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ میں ایک دن جمعہ پڑھ کے نکلا تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام ہوئی تو انہوں نے نا مجھ سے ہاتھ جو ہے نا ملانے کی کوشش کی. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کرونا ہے اور آپ نے تو ماسک بھی نہیں پہنا ہوا؟ میں نے ماسک پہنا ہوا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، وہ ڈاکٹر صاحب کووڈ-19 ختم ہو گئی ہے، بس اب کوئی ڈر کی بات ہی نہیں ہے. میں اس ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر حیران رہ گیا. پھر میں آج کل سیالکوٹ میں کام کرتا ہوں، وہاں ریسنٹلی 2 شادیوں میں جانے کا موقع ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں تھا یا شاید کوئی ایک اور شخص ہو جس نے یہ ماسک پہنا ہوا تھا. تمام لوگ ماسک کے بغیر آپس میں جڑ کر بیٹھے ہوئے گپیں لگا رہے ہیں، اور میں تو حیران ہو گیا کہ یہ لوگوں میں تو کوئی اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ موذی مرض ہے، کسی وقت بھی کہ انسان کو پکڑ سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تو ابھی تک تسلی بخش علاج بھی نہیں ہے. ویکسین کی بات لوگ امید پر بیٹھے ہوئے ہیں، ویکسین کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ 4 مہینے میں آئے، 6 مہینے میں آئے، کب آئے. تو کیا اس وقت 6 مہینے تک ہم اسی طرح لاپرواہی کا ہی مظاہرہ کرتے رہیں اور اپنی جانوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کی جانوں کو ہم نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو بھی کہہ رہی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یہ کووڈ-19 ایک حقیقت ہے. بعض لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے سنا کہ جی وہ تو اتنے لوگ تو مرتے ہی رہتے ہیں. تو میں نے کہا بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کو محفوظ رکھے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. تو میری تو اپنے ملک کے اپنے ہم وطنوں سے، اپنے پیارے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ماسک، میں تو کہتا ہوں ایک کی بجائے 2 پہنیں اور آپس میں مل کے جل کر نہ بیٹھیں. یہ بہت موذی مرض ہے اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو جائے گا. یہ جوانوں کو بھی نہیں چھوڑتی، بڑوں کو بھی نہیں چھوڑتی. اور یہ نہیں ہے کہ یہ نزلہ کھانسی ہے. جو مریض ہیں اس کووڈ-19 کے، وہ ان کی جو دل کی رگیں ہیں وہ اس میں خون جم جاتا ہے، دماغ کی رگوں میں خون جم جاتا ہے. وہ فالج کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، مایوکارڈیل انفارکشن یعنی ہارٹ اٹیک کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. مسل جو ہیں وہ پیرالائز ہو سکتے ہیں. آنتوں میں انفیکشن ہو کے ڈائریا، گیسٹرنٹرائٹس کے سمٹمز ہو سکتے ہیں. تو لنگز میں تو ہے ہی ہے کہ نمونیا بھی ہو سکتا ہے، اور
نمونیا کا یہ صورت حال ہے اس کووڈ-19 کی کہ جو وہاں پر جب انفیکشن ہوتی ہے تو ہوا کی نالیوں میں سوزش کی وجہ سے جو پانی جمع ہوتا ہے وہ اتنا گاڑھا ہوتا ہے جیسے گوند ہے. تو جب گوند ان نالیوں میں جم جائے گا تو سانس کیسے آئے گا, آکسیجن کیسے اندر جائے گی؟ تو یہ ایک بہت بڑی موذی مرض ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اس سے محفوظ رکھے. مگر دیکھیں احتیاط علاج جو ہے اور علاج سے پہلے احتیاط جو ہے وہ مشہور ہے, وہ پروورب ہے نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. یعنی احتیاط جو ہے, جو بچاؤ ہے وہ علاج سے زیادہ بہتر ہے. تو بہتری یہ ہے کہ آپ ماسک پہنیں. آپ کسی شادیوں کے موقع پر جائیں بھی تو ماسک کے بغیر مت جائیں اور آپس میں جڑ کے نہ بیٹھیں اور دور دور بیٹھیں. مارکیٹوں میں جائیں, آپ بازاروں میں جائیں تو ماسک کے بغیر نہ جائیں. گھر میں بھی آج کل آپ کے دیکھیں گھروں میں ملازمین آتے ہیں باہر سے, پتہ نہیں وہ کیریئر ہوں, ان کو کیونکہ کووڈ بعض دفعہ کوئی سمٹمز نہیں ہوتے اور مریض ایسے ہی ٹھیک ٹھاک ہوتا چلتا پھرتا اور وہ کسی دوسرے کو لگا دے گا. تو اس لیے گھر میں بھی آج کل تو یہ ہے, اور ہاتھ صاف کرتے رہیں, سینیٹائزر استعمال کریں اور ماسک پہنیں. ڈاکٹر صاحب, سب سے بڑی بات ویکسین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جس طرح امریکہ نے ابھی کہا ہے کہ ویکسین ہماری آ چکی ہے, یہ دس ویک وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. انگلینڈ نے کہا ہم سب سے پہلے کریں گے, رشیا نے کہا ہم کریں گے, چائنا کہہ رہا کہ ہم تیار ہیں کرنے کے لیے. تو کیا یہ مطلب بیٹرمنٹ ہے, یا جس طرح کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ انسانوں کو چیک کرنے کے لیے ہے, جس طرح مطلب انہوں نے پہلے لوگوں کے لیے کیا, جس طرح ایک چپ تیار کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں کا ہر ڈیٹا ان کے پاس موجود ہو. تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیں, میں ڈاکٹر صاحب میری عرض ہے بطور ایک ڈاکٹر کہ دیکھیں یہ ویکسین جو ہے جو آج کی کوئی نئی بات تو نہیں ہے. جی, ویکسین تو دیکھیں ہیضہ کے لیے ویکسین ہے, ٹائیفائڈ کے لیے ویکسین ہے, میزلز کے لیے ہے, کالی کھانسی کے لیے ہے, پولیو کے لیے ہے. ہاں جی, یہ تمام بیماریاں جو ہیں, چیچک کے لیے تھی, چیچک ختم ہو چکی ہے دنیا سے اس ویکسینیشن کی وجہ سے. تو یہ جو ویکسینیشن ہے نا, اس کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ دیکھیں بہت تجربوں کے بعد یہ فیلڈ میں آتی ہے اور پہلے تجربات کیے جا چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ قابل استعمال اس کا ہونا یا نہ ہونا ڈکلیئر کیا جاتا ہے. مغرب کے ملکوں میں جیسے امریکہ ہے, FDA فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے, اسی طرح برطانیہ میں ان کی باڈیز ہیں, فرانس میں ہیں, یورپ میں, ہر جگہ پر وہ اس وقت تک اجازت نہیں دیتی کہ جب تک وہ انسانوں کے استعمال کے لیے انہیں 100% شیورٹی نہ ہو جائے. اس لیے اس کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور میرا خیال دیکھیں یورپ کے لوگ بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں, ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. اسی طرح یورپ میں تو اب کوئی 1 کروڑ کے قریب تو مسلمان ہیں اب آباد وہاں. ہاں جی, تو وہ ایک یورپ تو اب مسلمانوں کا ملک بھی ہے. اس طرح مشرق وسطیٰ میں مسلمان ہیں. تو یہ سارے اہل مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی انسانیت اتنی گری نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو ہی نشانہ بنائیں اور انسانوں کو ایک گنی پگ کی طرح, ایک تجرباتی جانور کی طرح استعمال کریں. اگر کوئی یہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی خبر لے لیں گے اور ان کو کافر کردار پہنچائیں گے. دیکھیں جو ڈاکٹرز بھی, جو کمپنیاں جو ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے ویکسین تیار کر رہی ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اوپر عمل کر رہی ہیں کہ جو جس شخص نے قرآن مجید میں ہے اس میں یہ نہیں لکھا کہ وہ جو ایک انسانی جان کو بچاتا ہے, یہ نہیں لکھا کہ وہ مسلمان ہی ہو, وہ بے شک عیسائی ہو, بے شک یہودی ہو یا کوئی اور مذہب کا آدمی ہو. جس نے ایک انسان کی جان بچا لی گویا اس نے تمام انسانوں کی جانوں کو بچا لیا. تو ایک یہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے. تو اس طرح, اور جس نے ایک شخص کو مار دیا گویا اس نے تمام بنی نوع انسان کو مار دیا. تو وہ تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے نہیں ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی تو ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تو وہاں پر تو حساب جواب ہوگا اور دنیا میں بھی ہوگا.
ہو سکتا ہے اس کو ساری زندگی کے لیے پروٹیکشن مل جائے، جی یا اگر ایک نہیں تو 1 سال کے لیے مل جائے، 2 سال کے لیے مل جائے، جی اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک کرونا کووڈ-19 ختم ہی ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا سٹیپ ہے جو لوگوں نے اس تجربات کر کے کیا ہے، تو ان کے اوپر ہمیں اطمینان رہنا چاہیے، اور میرا خیال میں اگر یہ چیز آتی ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور گاہے بگاہے ہم آپ سے ٹائم لیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ۔ مہربانی، میں آپ کا مشکور ہوں۔